بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے ویورز؟ آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سورۃ کوثر اور سورۃ قریش کا وظیفہ۔ تو بہت خوبصورت ایک واقعہ میں نے اکبری رسالے میں پڑھا، تو پھر اس کے بعد میں نے اس وظیفے پہ خود بھی عمل کیا اور اس کی مجھے کافی سارے فوائد حاصل ہوئے۔ تو میں نے کہا چلے میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ سب کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوں۔ اور اللہ کا کلام کی جو برکات ہیں اور فوائد ہیں وہ تو لا حاصل ہیں، بس ہمارے مانگنے کے جو طریقے ہوتے ہیں نا ان میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہماری دعائیں جو ہیں نا ان کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، جذبات کی اس میں کمی ہوتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، ہماری ساری دعائیں ہمارا رب قبول کر رہا ہوتا ہے، بس ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ ہمیں اس کا رزلٹ دیتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی تو وہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ بس یہ ہماری اپنی سمجھ کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے سمجھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ دعائیں اللہ ہماری قبول کر لیتا ہے اور کچھ ہمارے اگلے جہاں کے لیے رکھ لیتا ہے۔ تو ہمارا رب تو بہت کریم ہے، ٹھیک ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ ہمارے لیے تو برا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہم کتنے گناہ گار ہوتے ہیں، جب ہم پہ کوئی مشکل پڑتی ہے ہم اپنے رب کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آپ یقین جانیں کہ ہماری مشکلیں فوراً حل نہیں ہو جاتی، آپ بتائیے، اور اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ کسی کی پردہ پوشی نہیں رکھتے، ہمیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات جو اگر کسی کی ہمیں پتہ چل جائے اس کو جتنا زیادہ ہم پھیلا سکتے ہیں، جتنا زیادہ اس کو نشر کر سکتے ہیں، اس شخص کو شرمندہ کر سکتے ہیں، ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب رب ہماری پردہ پوشی کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بندوں کی پردہ پوشی کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات پتہ بھی چل گئی ہے، کچھ ہو بھی گیا ہے، تو آپ اس کا پردہ رکھ لیجئے۔ تو اللہ ہمارے کہتے ہیں نا، کسی کا ایک عیب چھپاؤ، کسی کا ایک پردہ رکھو، تو اللہ ہمارے 10 پردے 10 عیب چھپاتا ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے بندے سے کہ اے بندو، تم میرے بندوں کا پردہ رکھو، ٹھیک ہے، میں قیامت کے دن آپ لوگوں کا پردہ رکھوں گا۔ تو آج میں جو آپ کو واقعہ سنانے لگی ہوں وہ میں نے اکبری رسالے میں پڑھا تھا، اور میں نے خود بھی اس پہ عمل کیا، مجھے اس سے بے انتہا فوائد حاصل ہوئے۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، 2019 کی بات ہے، ایک شخص تھا، وہ مدینہ منورہ میں ایک تاجر کی دکان پہ کام کرتا تھا اور ملازم تھا نا، جیسے بوریاں اٹھانا کرنا سارا کچھ اس طرح، اور وہ بیچارہ ہر وقت ڈرتا ہی رہتا تھا کہ مجھے کون سا ٹائم ہوگا، کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے مجھ سے کہ مجھے نوکری سے نکال نہ دیا جائے۔ ایک دن ان کی دکان پہ کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے اس شخص کو کہا کہ تم اتنے خوفزدہ کیوں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں روزی کے آگے مجھے تنگی ہے اور میں بڑی مشکل سے اپنی روزی روٹی کماتا ہوں، تو میں اس وجہ سے نا ہر وقت خوفزدہ رہتا ہوں کہ کہیں یہ مجھے نوکری سے نکال نہ دے، بڑی مشکل سے مجھے یہ نوکری ملی ہے۔ ان بزرگ نے انہیں کہا کہ جی آپ نا ایسے کیا کریں، روزانہ سورۃ کوثر اور سورۃ قریش کا وظیفہ آپ کیا کریں۔ تو اس شخص نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے، جو بھی ہے میں وہ کیا کروں گا۔ اس شخص نے سورۃ کوثر اور سورۃ قریش کا جو وظیفہ ہے، جو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی، وہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چند دن یا چند ہفتے گزرے تھے کہ جس تاجر کے پاس، یہ مدینہ منورہ میں یہ تاجر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کھجور کے بہت بڑے تاجر ہیں جن کے پاس یہ شخص نوکری کرتا تھا، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان کو کھجوریں چاہیے تھی 1 کنٹینر۔ لیکن یہ جو تاجر تھا نا، اس نے ٹھیک ٹھاک اپنے ریٹس بڑھا کے ان کو بتایا، تو اس نے کہا جی آپ بہت زیادہ ریٹ بتا رہے ہیں۔ اس شخص نے تو کچھ دن کے بعد یہی اس بندے سے رابطہ کیا کہ اگر آپ کسی اور بندے کو جانتے ہیں جو کم ریٹس پہ کھجوریں دے تو آپ میرا یہ کام کروا دیجئے، جو پروفٹ ہوگا میں آپ کو دے دوں گا۔ اچھا، یہ بندہ کافی
رہتا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ کام کرتا تھا تو کافی سارے لوگوں کو جانتا تھا. اس سے جو تاجر ایسے تھے جو کم ریٹس پہ کھجوریں دیتے تھے، ان سے رابطہ کر کے اور ان کو ایک کنٹینر کھجوریں جو تھی نا بھجوا دی ان کے ملک میں. اور جو پروفٹ تھا وہ شخص نے ان کو دے دیا، اس بندے کو دے دیا. اور یہ تھا اس بندے کا پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا سورۃ قریش اور سورۃ کوثر پڑھنے کا. اب اس شخص نے کیا کیا کہ جی اسی جو اس کو پروفٹ ملا اس سے اس نے اپنا چھوٹا سا کام شروع کر دیا کھجوروں کو کام شروع کر دیا. اور متواتر وہ بھی اور اس کے گھر والے بھی سورۃ کوثر اور سورۃ قریش پڑھتے رہے. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 2019 سے لے کے آج 2023 ہے اور وہ شخص جو ہے مدینہ منورہ میں کھجوروں کا ایک کافی بڑا تاجر ہے. تو ویورز آپ لوگ دیکھیے جب ہم اللہ کو دل سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تو اللہ ہماری مشکلیں ضرور آسان کرتے ہیں. تو اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں. جو وظیفہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو آپ لوگوں نے سورۃ کوثر جو ہے 129 دفعہ پڑھنی ہے. اور سورۃ قریش جو ہے آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے متواتر پڑھتے رہنی ہے. اس شخص نے کہا کہ جی میں سورۃ کوثر 129 دفعہ 3 ٹائم پڑھتا تھا، صبح، دوپہر اور شام. اور جو بھی میرا پرس تھا، غلہ تھا، جو بھی تھا میں اس پہ اس کو پھونک دیتا تھا. ٹھیک ہے، میرے گھر والے بھی اسی طرح سورۃ قریش اور سورۃ کوثر کا ورد کرتے رہے. 129 دفعہ آپ لوگوں نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے. زیادہ نہیں تو ایک دفعہ تو ضرور پڑھیے، ٹھیک ہے، 129 دفعہ، ورنہ کوشش کیجیے کہ 3 ٹائم ضرور پڑھ لیں. اور اس کے بعد سورۃ قریش آپ لوگ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے آپ لوگ پڑھتے رہا کریں. ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں جتنی آپ سے ہو سکے. تو گھر میں خواتین ہیں جیسے آٹا گوندھ رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سورۃ قریش پڑھتی رہا کریں. زبانیں یاد ہوتی ہے ہم لوگوں کو سورۃ قریش. تو اور سورۃ قریش کے تو ویسے بے انتہا فوائد ہیں سورۃ کوثر کے بھی. تو کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے آپ یہ دونوں عمل کیجئے اور اس کی برکات پھر آپ دیکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے. آپ کی دعاؤں کی طلبگار، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. تب نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.